قرآن کریم میں پروردگار نے ایک سورہ رکھا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس کی آیتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں تو اس سورہ کی جو ابتدا ہے اس میں جو ترتیب ہے وہ ہمارے معاشرے سے الگ دکھائی دیتی ہے۔ اس سورہ کی ترتیب ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے پروردگار جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، انسان کو خلق کیا، علمہ البیان، اور قابل گویائی بنایا۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے پھر بولنا سیکھتا ہے، اور جب بولنا سیکھتا ہے تو پھر وہ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے۔ تو پہلے ہے خلق الانسان، پھر علمہ البیان، پھر علم القرآن۔ لیکن پروردگار اس سورہ میں ترتیب کو بدل کے کہتا ہے کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم پہلے دی، پھر انسان کو پیدا کیا اور پھر بولنا سکھایا۔ اے میرے اللہ، یہ ترتیب جدا کیوں ہے؟ اس کائنات میں کوئی بھی ایسا انسان نظر نہیں آتا جو پیدا بعد میں ہو اور تعلیم قرآن پہلے حاصل کرے۔ وجود نے ایک مرتبہ جھنجھوڑا اور یہ کہا کہ تاریخ بشریت کے اوراق کو الٹو، ہم نے یہاں پر عام انسانوں کی بات نہیں کی ہے، ہم نے کہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں نے انسان کی بات نہیں کی ہے، الانسان کی بات کی ہے۔ یہ الانسان کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان کے اندر گرامر میں جب بات اسم کی ہوتی ہے تو ایک پراپر ہوتا ہے اور ایک کامن ہوتا ہے، ایک پراپر ناؤن کہلاتا ہے، ایک کامن ناؤن کہلاتا ہے۔ کامن کو پراپر کرنے کے لیے کچھ قاعدے بتائے گئے ہیں۔ انگریزی میں آپ جب مین کہتے ہیں تو سارے انسان شامل ہیں، لیکن جب THE شروع میں لگا دیتے ہیں اور دا مین کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ کوئی خاص انسان ہوتا ہے، یہ پراپر ناؤن ہو جاتا ہے۔ عربی میں بھی کچھ قاعدے ہیں کہ جب کوئی اسم عام کو خاص بنانا چاہے تو اس کو 6 قاعدوں کے تحت خاص بنایا جاتا ہے، جن میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس اسم عام کے اوپر الف لام داخل کر دی جائے، انسان کو الانسان بنا دیا جائے۔ یعنی پروردگار نے یہ جو کہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان ہے پروردگار جس نے تعلیم قرآن دی ہے اور ایک خاص انسان کو پیدا کیا، تو اب معلوم یہ ہوا کہ سارے انسان ایک طرف ہوں گے، کوئی ایک ایسا انسان اس کائنات میں ضرور ہے جو پیدا بعد میں ہوگا اور تعلیم قرآن پہلے حاصل کرے گا۔ اور جب ہم اوراق کو الٹیں گے تو وہی مشکل کشا مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات نظر آئے گی جو ہماری اس مشکل کو حل کرے گی اس وقت کہ جب خانہ خدا میں آپ تشریف لائیں گے اور پیغمبر اسلام 3 روز کے بعد اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائیں گے، اور جب فاطمہ بنت اسد یہ فرمائیں گی کہ 3 روز ہو گئے اس بچے نے آنکھوں کو بھی نہیں کھولا، اور اب پیغمبر جب اس بچے کو اپنی آغوش میں لیں گے اور وہ مشہور لفظ اور جملہ کہ جب امامت نبوت کی گرمی کو محسوس کرے گی تو آنکھوں کو کھول کر کہے گی السلام علیکہ یا رسول اللہ، کو میں توریت کی تلاوت کروں، میں زبور کی تلاوت کروں، میں انجیل کی تلاوت کروں یا قرآن کی؟ اور جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو پھر وہ ساری چیزیں آپ سنتے ہیں۔ مولا کائنات نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتایا کہ کوئی تو ایک ایسا انسان ضرور ہے جو پیدا بعد میں ہوگا مگر قرآن کی تعلیم پہلے لے کر آئے گا، اور سوائے علی کے اور کوئی دوسرا ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کو تعلیم قرآن پہلے ملی ہو اور وہ دنیا میں بعد میں آیا ہو۔ چونکہ یہ وہ انسان ہے جو کائنات کے بننے سے پہلے تعلیم قرآن کو لیتا ہے، لہٰذا دنیا کے اور کائنات کے ختم ہونے پر بھی اس کے وجود پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہٰذا آواز آتی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، وہ دن کہ جس دن زلزلہ ہوگا زمین کو، ایسا زلزلہ نہ اس سے پہلے دیکھا گیا نہ اس کے بعد۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن معدنیات، تمام زمین اپنے معدنیات کو نکال کر باہر پھینکے گی، زمین پہ جھٹکوں پہ جھٹکے آ رہے ہوں گے۔ اس ایسے عالم میں جب اذا الشمس کوورت، سورج کو توڑ دیا جائے گا، جب ستاروں کو خاموش کر دیا جائے گا، پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ وقال الانسان ما لها، تب ایک انسان ایسا ہوگا جو زمین سے پوچھے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے، تو یہ کون سا انسان ہوگا جو زمین سے پوچھے گا کہ ما لها، تجھے کیا ہو گیا؟ اور صرف پوچھے گا نہیں بلکہ یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین بھی اپنی تمام باتوں کو بیان کرے گی کہ اس کے اوپر کون سی مصیبت آ پڑی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ غور فرمائیں تو جب انسان کو تلاشیں گے یہ کون ہوگا جب سب کے ختم ہونے کے بعد سوال کرے، تو وہی انسان نظر آئے گا جو اپنے پیدا ہونے سے پہلے، کائنات کے خلق ہونے سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور کائنات کے ختم ہونے کے بعد زمین سے سوال کرتا ہے۔ آخری جملہ
یعنی وہ ایک انسان جو علی کی صورت میں دیکھا جاتا ہے وہ پوچھے گا مالہا کیا ہوا. مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی کتنے بھی بلند ہو جائیں، کتنے بھی باکمال ہو جائیں، پیغمبر اسلام سے تو بلند نہیں ہو سکتے. البتہ عالم ذر اور عالم نور میں یہ دونوں برابر ہیں، انا و علی من نور واحد کے تحت. لیکن جب دنیا کا معاملہ ہوگا، اس عالم اسباب و مسببات کا معاملہ ہے، کاز اور ایفیکٹ کی دنیا میں دیکھیں گے تو پیغمبر امام نظر آئیں گے اور علی ان کے پیچھے. یعنی دنیا میں جب بات مراتب کی ہوگی تو پیغمبر کا درجہ بہرحال پیغمبر سے بڑا نظر آئے گا. ہو سکتا ہے بہت سے افراد کو اس جملے پر اعتراض ہو، مگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی ہے اور علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. کبھی اس دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ علی نے امامت کی ہو اور پیغمبر ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیے ہوں. یعنی ان دونوں کی حیات میں امام کی حیثیت پیغمبر اسلام کو حاصل ہے. تو جب پیغمبر مولا کائنات سے اس دنیا میں بلند مرتبہ نظر آتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ کائنات کے تمام ہونے کے بعد علی پوچھیں گے مالہا، پیغمبر نہیں سوال کریں گے مالہا. جب پیغمبر سے یہ پوچھا جائے گا تو عالم تصور میں یہ جواب ملے گا، یہ بتاؤ جب تمہارے اوپر تمہارے باپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے اس مصیبت کے متعلق سوال کون کرتا ہے؟ تو جواب ملے گا بیٹا. اور اگر بیٹے پہ مصیبت آ جائے تو سوال کون کرتا ہے؟ باپ. اس زمین کے اوپر جو تراب ہے، جو مٹی کی زمین ہے، جب اس پہ مصیبت آئے گی تو پھر وہی پوچھے گا جو ابو تراب کہلائے. اور میں نے علی کو ابو تراب کا لقب دیا ہے، لہٰذا یومئذ تحدث اخبارہا. جب یہ انسان زمین سے پوچھے گا تجھے کیا ہوا تو پھر یہ زمین اپنی تمام مشکلات کو اس کے سامنے بیان کرے گی. اسی سورہ کے آخر میں پروردگار کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ وہ دن ہوگا جس دن تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہو تو تم اس کو دیکھو گے، اور ذرہ برابر برائی بھی کی ہو تو اس کو دیکھو گے. لہٰذا ہمیں اس ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اعمال حسنہ کے ذریعے اپنے نام عمل کو سنگین بنائیں، اس لیے کہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کا اعمال نامہ سنگین ہوگا وہ جنت کے اعلیٰ مراتب پر سیر کرنے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. لیکن جس کا نام عمل سنگین نہ ہوگا، ہلکا ہوگا، ذرہ برابر بھی نیکی نہ ہوگی تو پھر اس کی جگہ وہ جہنم ہے کہ جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوا کرتے ہیں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ میرے اللہ اس اجتماع پربرکت میں، اس ماہ رجب المرجب میں، اس روز جمعہ کے صدقے، اپنے پیغمبر اسلام اور ان کی آل کے صدقے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ان کے انصار و آوان میں شامل ہوں. معبود جہاں جہاں شیعیان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال